الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اکرم خوشی ہوں. ابھی رمضان گزرا ہے تو جمعۃ الوداع کا جب موقع آیا تو میری مسز نے مجھے کہا، اس نے یہ سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، اور سنا بھی سوشل میڈیا پہ ہی ہوگا ڈیفینیٹلی نا. آج کل یہ بڑا کامن ہے کہ سوشل میڈیا ایک سورس ہے جہاں سے آپ انفارمیشن گیدر کر رہے ہوتے. بیسکلی کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو رہا ہے. نہیں بھی خیر کہ جی آپ نے جمعۃ الوداع کے موقع پہ جمعہ کی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں. آپ نے اس میں نا نماز کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل ایسے پڑھنے ہیں. 4 رکعت میں آپ نے 15 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. یعنی کہ 60 دفعہ 60 ٹائمز سورہ کوثر ہو گئی ٹوٹل 4 رکعتوں میں، اور 28 ٹائمز 28 دفعہ آیت الکرسی ہو گئی. اس نے کہا یہ آپ کی زندگی بھر کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں نا، سمجھیں کبھی پیچھے اللہ معاف کرے ورڈنگ کا ڈفرینس آ جائے تو اللہ معاف کرے، سمجھیں وہ اس کا کفارہ ادا ہو گیا. خیر میں نے اس وقت اس سے بحث نہیں کی، بات نہیں کی کوئی. میں خاموش ہو گیا. میں گیا اور میں نے پڑھ بھی لی، کیونکہ میں اپنی مسز کے آگے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا کہ میں نے نہیں پڑھی. صحیح ہے نا. صرف اس ایک وجہ پہ میں نے پڑھ لی. اب جب میں دیکھا پڑھ کے آ گیا، وقت گزر گیا، شام کا ٹائم ہوا، جب ہم کٹھے بیٹھے فیملی میں، بچے بیٹھے میں بیٹھا، تو میں نے اب بچوں کو متوجہ کیا، میں نے اپنی مسز کو متوجہ کیا کہ ایک نظر سے لگتا ہے اگر آپ مسز کی بات سے آرگیومنٹ کرو گے نا، اس وقت اسے ڈینائی کرو گے تو اریٹیٹ ہو جائے گی. تو بیسٹ ہے کہ آپ اس وقت موقع ڈھونڈیں آپ. اینی وے خیر میں نے پھر اپنی مسز کو عمل کر دیکھیں آپ نے مجھے اس طریقے سے بولا اور میں نے پڑھ لی. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی حدیث سے یہ ثابت ہے، قرآن کی کسی آیت سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ ایسے 4 رکعتیں پڑھیں تو آپ کی زندگی بھر کی نمازوں کا کفارہ ادا ہو گیا، یہ نمازیں ادا ہو گئی. میں نے کہا کہیں ایسے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ پاک کو میں کہوں کہ پیچھے معاف کریں، اور بینگ اے مسلم اگر میں یہ دیکھوں تو میں ایسا ہی کروں گا کہ آپ ہر نماز کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں آپ 40 سال کی عمر میں آپ کو احساس ہو گیا، آپ نے تو 40 سال نمازیں ہی نہیں پڑھی. What you should have to do بیسکلی آپ یوں کریں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ایڈ کرتے ہیں. آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ اس کے ساتھ ایک قضا نماز فجر پڑھ لیں. آپ نے ظہر پڑھی، آپ ظہر کے ساتھ ایک قضا نماز ظہر پڑھ لیں. اس طریقے سے ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ایڈ کرتے جائیں. تو اب آپ کی زندگی تو اگر فرض کریں 10 سال رہ گئے، 20 سال رہ گئے، 5 سال رہ گئے، یا 1 سال رہ گئے، یا 1 دن بھی رہ گئے، لیکن آپ یہ نیت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ جب تک میں زندہ میں پڑھوں گا. تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. آپ نے صرف توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میری قضا ہو چکی ہے، لیکن آپ کی شان بے نیازی، آپ کی رحمت اور آپ کے فضل سے مجھے اب ہدایت مل رہی ہے، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دیں. 2 آنسو. میں نے ایک روایت میں سنا کہ حضرت جبریل نے کہا رسول اللہ کسی انسان کے جو 2 آنسو ہوتے ہیں نا، وہ جہنم کی اس آگ کو ایسے ٹھنڈا کر دیتے ہیں جس آگ کی تپش بھی برداشت نہیں کر سکتا انسان، جس آگ کو ٹھنڈا کر کر کے دنیا میں اتارا گیا. تو کسی گناہ گار کے، کسی انسان کے وہ 2 آنسو دیتے ہیں جو وہ توبہ کے لیے بہاتا ہے، یہ اس کی آنکھوں میں آتے ہیں، یہ اس کی آنکھوں میں وہ آنسو آئے، گرے نہیں ہیں، آئے اور ختم ہو گئے، آنکھوں میں ہی ختم ہو گئے. یہ آنسو اس دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. تو آپ اللہ سے توبہ کریں، اور اب آپ اس طریقے سے ایڈ کریں. اب آپ فرض کریں آپ نے نیت کی، توبہ کی، آپ کو آگے 2 نمازیں ہی نصیب ہوئی یا 1 نماز ہی نصیب ہوئی جس سے آپ نے قضا نماز ایڈ کی اور آپ دنیا سے چلے گئے، تو یقین جانیں باقی کی جو کمیاں کوتاہی ہیں نا، اللہ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے مر جانا ہے. آپ کو تو نہیں پتہ کہ آپ نے مر جانا ہے، لیکن آپ نے نیت کر لی کہ اللہ تعالیٰ میں آگے 40 سال زندہ رہوں گا، یا 4 دن زندہ رہوں گا، یا 4 منٹ زندہ رہوں گا، میں نمازیں ایڈ کروں گا تاکہ میری قضا نمازیں ادا ہو جائیں اور قضا کا مجھے معاف کر دیں. تو اگر آپ نے 1 نماز بھی پڑھی ہے نا اور آپ فوت ہو گئے ہیں تو آپ کی قضا نمازوں کو اللہ پاک اپنی شان بے نیازی اور اپنی رحمت فیل معاف کر دیں گے. کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں موقع ہی نہیں دیا میں نے اسے، یہ تو نیت کر چکا تھا، اور جس نے قضا کی تھی اس کا گناہ میں نے اس کو معاف کر دیا. اس سے ہٹ کے دوسرا مجھے کوئی نظر نہیں آتا. کوئی ایسا نہیں کہ آپ نے 40 سال نمازیں قضا کی نہیں پڑھی اور آپ نے جانے 2 رکعتیں پڑھی، 4 رکعتیں پڑھی اور آپ کے جناب والی اب آپ کی نمازیں ادا ہو گئیں.
یاد رکھیں ہمیں معذرت کے ساتھ ہمیں مولویوں نے انہی گمراہیوں میں ڈالا ہے صرف کہ نمازیں پڑھ لو، اب بے ایمانی کرو، دھوکے بازی کرو، فراڈ کرو، ملاوٹ کرو، رشوت لو، پہلے صف میں کھڑے ہو جاؤ تو جنتی ہو، حافظ بن جاؤ تو جنتی ہو، نمازیں پڑھنے والے ہو تو 5 ٹائم جانے والے آپ اپنے گناہوں کو دھو رہے ہو۔ بابا دین تو 25% ہے، حقوق العباد 75% ہے۔ دنیا آپ نمازوں میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں سوچیں، 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے اگر آپ اچھے دے تو آپ بہترین نماز ادا ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں سے آپ 2 گھنٹے بہترین نماز ادا ہوتی ہے، باقی کے 22 گھنٹے تو حقوق العباد ہے نا، گھر کی زندگی، کاروباری زندگی، بچوں کے ساتھ زندگی، گھر دنیا داری میں لوگوں کے ساتھ زندگی، رشتہ داروں کے ساتھ زندگی، باقی 22 گھنٹے تو یہ ہے نا۔ تو آپ کائنڈلی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت، لیکن اپنے آپ کو ان غلط علموں سے، روایت سے نکالیں اور کوشش کریں سوشل میڈیا کو فالو کریں، لیکن اپنا سورس آف علم جو ہے نا، جہاں سے آپ علم لے رہے ہیں اس کو کریکٹ رکھیں۔ اگر آپ کا سورس آف علم جہاں سے آپ علم لے رہے ہیں وہ اگر غلط ہے تو آپ غلط رستے پر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ پاک کو پھر دو، آپ نے رستہ غلط چنا ہوا ہے، آپ اللہ سے ہدایت مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سورس آف نالج دیجیے جہاں سے مجھے صحیح علم ملے، پلیز دعا میں یاد رکھیے گا، فارورڈ ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ میں پھر کہوں گا اللہ پاک مجھے کمی پیشی معاف کریں، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو وہ مجھے معاف کرے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ عجیب آ رہا ہے محمد